بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم نور الایضاح پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نور الایضاح سے پٹی اور اسی کی طرح دوسری چیزوں کے تعلق سے پڑھیں گے۔ فصل فی حکم الجبیرۃ و نحوہا، یہ فصل ہے پٹی اور اسی کی طرح دوسری چیزوں کے حکم کے بیان میں۔ فصل فی حکم الجبیرۃ و نحوہا، یہ فصل ہے پٹی اور اسی کی طرح چیزوں کے حکم کے بیان میں۔ الجبیرۃ یعنی پٹی۔ اذا افتسد او جرح او کسر عضوہ فشدہ بخرقۃ او جبیرۃ۔ اذا افتسد، جب کسی بندے نے پچنا لگوایا، او جرح یا زخمی ہوا، او کسر عضوہ یا اس کا عضو ٹوٹ گیا۔ جب کسی بندے نے پچنا لگوایا یا وہ زخمی ہو گیا یا اس کا کوئی عضو ٹوٹ گیا، فشدہ بخرقۃ، تو اس نے اسے کسی کپڑے سے باندھا، او جبیرۃ یا کسی پٹی سے باندھا، یعنی اس نے اس عضو کو، اس زخم کو جہاں پہ پچنا لگایا اس جگہ کو کسی کپڑے یا پٹی سے باندھا۔ وَكَانَ لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَ الْعُضْوِ، اور وہ عضو دھونے کی طاقت نہیں رکھتا۔ وَكَانَ لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَ الْعُضْوِ، اور وہ عضو نہیں دھو سکتا، عضو دھونے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ غسل یعنی دھونا۔ وَكَانَ لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَ الْعُضْوِ، اور وہ عضو دھونے کی استطاعت نہیں رکھتا، عضو نہیں دھو سکتا۔ وَلَا يَسْتَطِيعُ مَسْحَهُ، اور نہ ہی وہ اس کے مسح کی استطاعت رکھتا ہے۔ کسی بندے نے پچنا لگوایا یا کوئی بندہ زخمی ہو گیا یا کسی بندے کا کوئی عضو ٹوٹ گیا، تو اس نے اسے کسی کپڑے یا پٹی سے باندھ دیا، کیونکہ غسل میں پورے بدن پر پانی بہانا پڑتا ہے۔ وضو میں جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں جیسے چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، اگر ان میں سے کہیں پہ زخم ہوا اور اس نے وہاں پہ پٹی یا کپڑا باندھا ہوا ہے، اب وہ کیا کرے؟ وضو میں تو پانی بہانا ضروری ہے، دھونا ضروری ہے۔ اب کیونکہ زخم کی وجہ سے اس نے زخم کے اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے، تو کیا کرے؟ پٹی نکال کر اس عضو کو دھوئے یا کیا کرے؟ اگر حالت ایسی ہے کہ پٹی نکالنے سے نقصان ہوگا، وہ پٹی نکال کر یا کپڑا نکال کر عضو کو دھونے کی طاقت نہیں رکھتا، عضو نہیں دھو سکتا، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ پٹی نکال کر کم سے کم مسح تو کر سکتا ہے عضو پر۔ اگر وہ عضو پر مسح بھی نہیں کر سکتا تو جو اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے، جو پٹی اس نے باندھی ہے، اس پٹی کے اکثر حصے پر مسح کر لے، اس پٹی پر مسح کر لے تو یہ کافی ہوگا۔ اس کو بیان کر رہے ہیں، دیکھیے۔ وَكَانَ لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَ الْعُضْوِ، اور وہ عضو دھونے کی طاقت نہیں رکھتا۔ وَلَا يَسْتَطِيعُ مَسْحَهُ، اور وہ اس کے مسح کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو، وہ بندہ عضو دھونے کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو اور نہ ہی عضو کے مسح کی طاقت رکھتا ہو، عضو کو مسح کر سکتا ہے، اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو، تو کیا کرے گا؟ وَجَبَ الْمَسْحُ عَلَىٰ أَكْثَرِ مَا شَدَّ بِهِ الْعُضْوَ، وَجَبَ الْمَسْحُ، تو مسح واجب ہے۔ کہاں مسح کرنا واجب ہے؟ عَلَىٰ أَكْثَرِ مَا شَدَّ بِهِ الْعُضْوَ، اس چیز کے اکثر پر جس کے ذریعے اس نے عضو کو باندھا ہے۔ ما شد به العضو، اس چیز کے اوپر، اس چیز کے اکثر پر جس کے ذریعے اس نے عضو کو باندھا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ ترجمہ دیکھیں شروع سے۔ اذا افتسد او جرح او کسر عضوه فشدہ بخرقۃ او جبیرۃ وکان لا یستطیع غسل العضو ولا یستطیع مسحه وجب المسح على اکثر ما شد به العضو۔ جب کسی بندے نے پچنا لگوایا یا زخمی ہوا یا اس کا عضو ٹوٹ گیا تو اس نے اسے کسی کپڑے یا پٹی سے باندھ دیا، اور وہ عضو کے دھونے کی استطاعت نہیں رکھتا اور نہ ہی اسے مسح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی وہ عضو کو نہ ہی دھو سکتا ہے اور نہ ہی اس پر مسح کر سکتا ہے، تو اس کے اکثر حصے پر مسح کرنا واجب ہے جس سے اس نے عضو کو باندھا ہے۔ وجب المسح علی اکثر ما شد به العضو، تو اس چیز کے اکثر پر مسح کرنا واجب ہے جس کے ذریعے اس نے عضو کو باندھا ہے۔ جو پٹی یا جس کپڑے سے اس نے عضو کو باندھا ہے اس کے اکثر حصے پر مسح کرنا واجب ہے، یعنی ایک مرتبہ مسح کرنا واجب ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ فرض ہے،
ٹھیک ہے، مسح کرنا فرض ہے، یہ ایک قول ہے۔ وکف المسح علی ما ظہر من الجسد بین اصابۃ المفتصد، وکف المسح اور مسح کافی ہے، کفا یعنی کافی ہے، المسح یعنی مسح، اعلیٰ یعنی پر، ما ظہر جو ظاہر ہے، من الجسد جسم سے، یعنی جسم سے جو حصہ ظاہر ہے اس پر مسح کرنا کافی ہے، بین اصابۃ المفتصد یعنی پچنا لگوانے والے کے پٹی کے درمیان، کسی بندے نے پچنا لگوایا اور اس نے جو پٹی باندھی ہوئی ہے اس پٹی کے درمیان جسم کا جو حصہ ظاہر ہے اس پر مسح کرنا کافی ہے، یعنی پٹی کے آس پاس میں جسم کا جو حصہ ظاہر ہے اس پر مسح کرنا کافی ہے، کیونکہ اگر بندہ وہاں پہ مسح نہیں کرے گا، اسے دھوئے گا، تو ظاہر سی بات ہے پٹی تک پانی پہنچے گا اور پانی پہنچ کر زخم کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے جو جسم کا وہ حصہ، پٹی کے پاس کا جو حصہ ظاہر ہے اس پر مسح کرنا کافی ہے۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں وَكَفَى الْمَسْحُ عَلَى مَا ظَهَرَ مِنَ الْجَسَدِ بَيْنَ عَصَابَةِ الْمُفْتَصَدِ۔ اب آخر سے ترجمہ کریں، پچنا لگوانے والے کی پٹی کے درمیان جسم کا جو حصہ ظاہر ہے اس پر مسح کرنا کافی ہے۔ وَالْمَسْحُ كَالْغَسْلِ، اور مسح دھونے کی طرح ہے، والمسح اور مسح کالغسل دھونے کی طرح ہے، کاف طرح کے لیے استعمال ہوتا ہے، والمسح کالغسل اور مسح دھونے کی طرح ہے، یعنی جس طرح دھونے کا حکم ہے اس طرح مسح کا حکم ہے، تو جس عضو پر ہم مسح کریں گے گویا کہ ہم نے اس عضو کو دھویا، ٹھیک ہے، یہ موضع پہ مسح کی طرح دھونے کا نائب نہیں ہے، دھونے کا بدل نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس طرح موضع پہ مسح کرنا یہ دھونے کا بدل ہے، یہ اسی طرح بدل نہیں ہے بلکہ یہ دھونے کی طرح ہے، پٹی یا کپڑے وغیرہ پر مسح کرنا یہ دھونے کی طرح ہے۔ والمسح کالغسل اور مسح دھونے کی طرح ہے، فلا یتوقت بمدت، تو وہ مدت کے ساتھ موقت نہیں ہوگا، تو مدت کے ساتھ کسی مدت کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ والمسح کالغسل اور مسح دھونے کی طرح ہے، فلا یتوقت بمدت، تو وہ کسی مدت کے ساتھ متوقت نہیں ہوگا، موقت نہیں ہوگا، یعنی کسی مدت کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ والمسح کالغسل اور مسح دھونے کی طرح ہے، فلا یتوقت بمدت، تو وہ کسی مدت کے ساتھ موقت نہیں ہوگا، کسی مدت کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ جس طرح موصف مسح کے لیے کیا ہے کہ کوئی بندہ مقیم ہے تو وہ 1 دن 1 رات تک موضع پر مسح کر سکتا ہے، اور مسافر 3 دن 3 راتوں تک موضوع پر مسح کر سکتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ پٹی اور کپڑے پہ مسح کا نہیں ہے، یعنی اگر کسی بندے نے پٹی پر یا کپڑے پر مسح کیا ہے تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ 3 دن کے بعد پھر سے مسح کرنا ہوگا، اس کا مسح ٹوٹ جائے گا، یا وہ 1 ہفتے تک پٹی یا موضع پر مسح کر سکتا ہے اس کے بعد نہیں کر سکتا، تو یہ کسی مدت کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، کسی مدت کے ساتھ موقت نہیں ہوتا۔ والمسح کالغسل فلا یتوقت بمدت، مسح دھونے کی طرح ہے تو یہ مدت کے ساتھ موقت نہیں ہوتا۔ ولا یشترط شد الجبیرۃ علی طہر، ولا یشترط اور شرط نہیں لگایا جاتا، شد الجبیرۃ پٹی کو باندھنا، اور یہ شرط نہیں لگایا جاتا، یعنی یہ شرط نہیں لگایا جائے گا کہ پٹی کو باندھا جائے، ولا یشترط شد الجبیرۃ پٹی کو باندھنے کی شرط نہیں لگائی جائے گی، کس چیز پر؟ علی طہر پاکیزگی پر، طہارت پر، یعنی طہارت پر پٹی کو باندھنے کی شرط نہیں لگائی جائے گی۔ جیسا کہ مسح علی الخف میں کیا تھا کہ موزہ پہننے سے پہلے پاؤں کو دھونا ضروری ہے، یعنی طہارت پر موزہ پہننا تھا، طہارت پر موزہ پہننے کی شرط تھی، لیکن پٹی کے لیے ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ شرط لگائی جائے تو حرج میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جہاں پہ کسی بندہ کا زخم ہوا یا کوئی عضو ٹوٹا یا اس نے پچنا لگوایا، اس کے اوپر اس نے پٹی یا کپڑا باندھا ہے، اگر وہ اسے دھوئے، اسے پاک کرے، انہیں صاف کرے، پھر اس کے اوپر کپڑا یا پٹی باندھے، تو ظاہر سی بات ہے پانی تو وہاں پہنچے گا زخم تک، تو اسے نقصان ہوگا۔ اس لیے پٹی کو طہارت پر باندھنے کی شرط نہیں لگائی جائے گی۔ ولا یشترط شد الجبیرۃ علی طہر، پٹی کو طہارت پر باندھنے کی شرط نہیں لگائی جاتی یا نہیں لگائی جائے گی، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ وَيَجُوزُ مَسْحُ جَبِيرَةِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ مَعَ غَسْلِ الْأُخْرَى، اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح دونوں پاؤں کو دھونا ہوتا ہے، اسی طرح ایک پاؤں کو دھو کر ایک پاؤں کا مسح کر سکتے ہیں۔
مسح کب کریں گے؟ جب عذر ہو، یعنی پٹی بندھی ہوئی ہے تو اس پر مسح کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسرے پاؤں کو دھو سکتے ہیں۔ موضوع پر مسح کا مسئلہ کیا تھا کہ اگر ایک پاؤں کے اکثر حصے تک پانی پہنچ گیا تو اب اس کا مسح ٹوٹ گیا، مسح علی الخفین ٹوٹ گیا، کیونکہ اگر مسح کرنا ہے تو دونوں پر کرنا ہے، اگر دھونا ہے تو دونوں کو دھونا ہے، ٹھیک ہے، یہ مسح کا مسئلہ تھا۔ لیکن یہاں پہ ویسا نہیں ہے، یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک پاؤں کو دھونے کے ساتھ دوسرے پاؤں پر جس پہ پٹی بندھی ہوئی ہے اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ وَيَجُوزُ مَسْحُ جَبِيرَةِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ مَعَ غَسْلِ الْأُخْرَى، وَيَجُوزُ اور جائز ہے، مَسْحُ جَبِيرَةِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ دونوں پاؤں میں سے ایک کے پٹی پر، پٹی کا مسح جائز ہے، دونوں پاؤں میں سے ایک کے پٹی کا مسح جائز ہے، مع غسل الأخرى دوسرے کے دھونے کے ساتھ، یعنی دوسرے پاؤں کو دھونے کے ساتھ دونوں پاؤں میں سے ایک کی پٹی کا مسح جائز ہے، دونوں پاؤں میں سے کسی ایک پر مسح کرنا جائز ہے جس پر پٹی بندھی ہوئی ہو، جس پر کپڑا بندھا ہوا ہو۔ وَلَا يَبْطُلُ الْمَسْحُ بِسُقُوطِهَا قَبْلَ الْبُرْءِ، وَلَا يَبْطُلُ الْمَسْحُ اور مسح باطل نہیں ہوگا، مسح ختم نہیں ہوگا، بِسُقُوطِهَا اس کے گرنے کی وجہ سے، یعنی پٹی کے گرنے کی وجہ سے، قبل البرء یعنی تندرست ہونے سے پہلے، صحت یاب ہونے سے پہلے، شفا سے پہلے۔ وَلَا يَبْطُلُ الْمَسْحُ بِسُقُوطِهَا قَبْلَ الْبُرْءِ شفا سے پہلے اس کے گرنے سے، یعنی پٹی کے گرنے سے مسح باطل نہیں ہوگا، یعنی ابھی زخم صحیح نہیں ہوا تھا کہ پٹی وہاں سے گر گئی، تو پٹی کے گرنے کی وجہ سے مسح باطل نہیں ہوگا، جو مسح اس نے پٹی کے اوپر کیا تھا وہ مسح باطل نہیں ہوگا، بلکہ جب زخم صحیح ہوگا اس کے بعد گرے گا تو مسح باطل ہوگا۔ وہ بیان کرتے ہیں وَلَا يَبْطُلُ الْمَسْحُ بِسُقُوطِهَا قَبْلَ الْبُرْءِ اور شفا سے پہلے، یعنی تندرست ہونے سے پہلے، صحیح ہونے سے پہلے، زخم صحیح ہونے سے پہلے اس کے گرنے سے، یعنی پٹی کے گرنے سے مسح باطل نہیں ہوتا۔ وَيَجُوزُ تَبْدِيلُهَا بِغَيْرِهَا وَيَجُوزُ اور جائز ہے تبدیلُهَا اس کو بدلنا، یعنی پٹی کو بدلنا جائز ہے، بِغَيْرِهَا اس کے علاوہ سے، یعنی اس پٹی کو بدل کر دوسری پٹی لگانا جائز ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک پٹی اگر زیادہ دن تک رہے گی تو اس سے بھی نقصان ہو سکتا ہے، اس سے بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، اس لیے جیسے کسی بندے کا ہاتھ توڑتا ہے تو بہت ساری جگہ 10 دن 15 دن بلکہ 20 دن تک پٹی باندھنی پڑتی ہے، تو اس میں پٹی بدلتے رہتے ہیں، 5 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، اس طرح پٹی بدلتے رہتے ہیں۔ وہی بیان کرتے ہیں کہ پٹی بدلنا جائز ہے، پٹی بدل سکتے ہیں۔ وَيَجُوزُ تَبْدِيلُهَا بِغَيْرِهَا اور اس کو اس کے غیر سے بدلنا جائز ہے، یعنی اس پٹی کو اس کے علاوہ کے پٹی سے بدلنا جائز ہے۔ وَيَجُوزُ تَبْدِيلُهَا بِغَيْرِهَا اور اسے اس کے غیر سے بدلنا جائز ہے۔ وَلَا يَجِيبُ إِعَادَةُ الْمَسْحِ عَلَيْهَا اگر کسی بندے نے پٹی تبدیل کی، ٹھیک ہے، تو کیا اس پر پھر مسح کرے گا؟ جو نئی پٹی اس نے باندھی ہے کیا اس پر بھی مسح کرے گا؟ وَلَا يَجِيبُ إِعَادَةُ الْمَسْحِ عَلَيْهَا اور اس پر یعنی نئی پٹی پر مسح کو لوٹانا واجب نہیں ہے، وَلَا يَجِيبُ اور واجب نہیں ہے، إِعَادَةُ الْمَسْحِ مسح کو لوٹانا، عَلَيْهَا اس پر یعنی جو پٹی اس نے باندھی ہے اس پر مسح کا لوٹانا واجب نہیں ہے۔ وَالْأَفْضَلُ إِعَادَتُهُ اور افضل لوٹانا ہے، افضل اعادہ کرنا ہے، یعنی جب پٹی بدلی ہے تو اسے چاہیے کہ مسح بھی پھر سے کر لے، کیونکہ جس پٹی پہ اس نے مسح کیا تھا وہ پٹی تو ابھی نہیں ہے، اس لیے مناسب یہ ہے، افضل یہ ہے کہ وہ اس کا مسح کر لے۔ وَالْأَفْضَلُ إِعَادَتُهُ اور افضل اس کو لوٹا لینا ہے، یعنی مسح کو لوٹانا ہے۔ وَالْأَفْضَلُ إِعَادَتُهُ اور افضل اس کا لوٹانا ہے، مسح کا لوٹانا، مسح کو پھر سے کرنا یہ افضل ہے۔ وَإِذَا رَمِدَ جب کسی بندے کو آنکھ کی بیماری ہوئی، وَأُمِرَ اور اسے حکم دیا گیا، أَلَّا يَغْسِلَ عَيْنَهُ کہ وہ اپنی آنکھ نہ دھوئے۔ وَإِذَا رَمِدَ جب کسی بندے کی آنکھ کی بیماری ہوئی، جب کسی بندے کو آنکھ کی بیماری ہوئی، وَأُمِرَ اور اسے حکم دیا گیا، أَلَّا يَغْسِلَ عَيْنَهُ کہ وہ اپنے آنکھ نہ دھوئے، أَوْ انكسر ظفرہ یا اس کا ناخن ٹوٹ گیا، أَوْ انكسر ظفرہ
یا اس کا ناخن ٹوٹ گیا، وجعل علیہ دواء اور اس نے اس پر دوا رکھی، وجعل علیہ اور اس نے اس پر رکھی دواء دوا، او علقن یا گوند، او جلدتا مرارتن یا اس نے پتے کی کھال رکھی۔ کسی بندے کی آنکھ میں کوئی بیماری ہوئی اور کسی ماہر غیر فاسق طبیب نے، تجربہ کار ماہر طبیب نے یہ حکم دیا کہ اس آنکھ کو نہ دھویا جائے، دھونے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ ہر کسی کی بات کا اعتبار نہیں کر دیں گے، طبیب ماہر ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، فاسق نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح جو ماہر طبیب ہو تو اگر وہ کہتا ہے کہ یہاں کا آنکھ میں پانی کا پہنچنا نقصان پہنچائے گا، یا انگلی ناخن ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، اب وہ کہتا ہے، طبیب کہتا ہے کہ وہاں پانی کا پہنچنا نقصان پہنچائے گا، تو اس پر اور اس نے اس پر دوائی یا گوند یا پتے کی جلد رکھی ہے، پتے کی کھال رکھی ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مسح کر لے، ٹھیک ہے، اسی کو بیان کریں گے۔ دیکھیے، وَإِذَا رَمِدَ وَأُمِرَ أَلَّا يَغْسِلَ عَيْنَهُ أَوْ انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علقا أو جلدة مرارة۔ جب کسی بندے کو آنکھ کی بیماری ہوئی اور اسے حکم دیا گیا کہ وہ اپنی آنکھ کو نہ دھوئے، اب انکسر ظفره یا اس کا ناخن ٹوٹ گیا، وجعل علیہ دواء اور اس نے اس پر دوائی رکھی، او علقا یا گوند رکھا، او جلدۃ مرارۃ یا اس نے پتے کی کھال رکھی، وضرہ نزعہ اور اسے نقصان پہنچائے گا اس کا نکالنا، یعنی اس کا نکالنا اسے نقصان پہنچاتا ہو، جو بھی اوپر رکھا ہے، دوائی ہو یا گوند ہو یا پتے کی کھال ہو، ان چیزوں کا نکالنا اسے نقصان پہنچاتا ہو، وضرہ نزعہ اور اس کا نکالنا اسے نقصان پہنچائے گا، جاز لہ المسح تو اس کے لیے مسح جائز ہے، وہ مسح کر سکتا ہے، اسی دوائی، گوند اور پتے کی کھال کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ وَإِن ضَرَّهُ الْمَسْحُ اور اگر اسے مسح کرنا بھی نقصان پہنچاتا ہو، اگر دوائی، گوند یا پتے کے کھال کے اوپر سے مسح کرنا بھی اسے نقصان پہنچاتا ہو، ترکہ تو اسے وہ چھوڑ دے گا، یعنی اب معاف ہے۔ وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ فِي مَسْحِ الْخُفِّ وَالْجَبِيرَةِ وَالرَّأْسِ۔ وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ یعنی نیت کی طرف حاجت نہیں ہے، یعنی نیت کی حاجت نہیں ہے، یعنی نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ نیت کی حاجت نہیں ہے، فِي مَسْحِ الْخُفِّ یعنی موزے کے مسح میں، وَالْجَبِيرَةِ اور پٹی کے مسح میں، وَالرَّأْسِ اور سر کے مسح میں۔ موزے، پٹی اور سر کے مسح میں نیت کی حاجت نہیں ہے، نیت کی ضرورت نہیں ہے، نیت کی شرط نہیں ہے، کیونکہ پٹی پر مسح کرنا یہ وضو کرنے کا ایک جز ہے۔ جب وضو پر نیت ضروری نہیں ہے ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، تو اس کے ایک جزو کو کرنے کے لیے نیت کہاں ضروری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح سر کا مسح اور پونسوں کا مسح بھی ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم، امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ آپ اپنے اچھے مشورے سے ہمیں نوازیں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت پر آپ کے مشوروں پر عمل کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔